یہ آپ نے بات، اس وجہ تو آئے آپ امام علی مقام. فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، چپ رہے، حالات نہیں ٹھیک تو ظالم دا زمانہ ویکھ دے رہے. تو فرمایا جتھے رب ظالم نو داخل کرے گا وہ چپ رہنے والے نو اتھے ہی داخل کرے گا. ہن سمجھ آئی جڑے آدمی کہندے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. امام علی مقام کی فرمایا اسلام امن کا درس دیتا ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے نانا جان کو سنیا جتھے ظالم جائے گا اتھے چپ رہنے والے بھی نال ہی جان گے. تو اس واسطے اگلی گل آپ نے فرمایا اللہ، تو فرمایا پھر حسین کیوں آیا کربلا وچ اللہ. پھر وہ پوری 1000 فوج نو خطاب کر دے اپنے ساتھیوں نو. فرمایا اللہ وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ. فرمایا یزید تے یزید دے یاراں نے شیطان دی اطاعت شروع کر دیتی. وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَانِ، اور اللہ کی اطاعت کو انہوں نے چھوڑ دیا. وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ، اور انہوں نے پوری سلطنت کے اندر فساد کو برپا کر. وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ، انہوں نے اللہ کی نافذ کردہ اور معین کردہ حدود کو پامال کر دیا. اور وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْحِ، اور انہوں نے قومی خزانے کو لوٹ کر یہ کھا گئے، لوٹ کر کھا گئے قومی خزانے. وَاسْتَأْثَرُوا، آپ نے یہ لفظ فرمایا قیامت تک کہ جڑے قومی خزانے نو لٹتے ہون اس ویلے جڑے چپ رہن نال حصہ وصول کرن. تو ادھر حسین ابن علی کے مقابلے میں آنے کی بھی اور بن یزید کہنے لگا نماز میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن تنخواہ میں یزید کی لیتا ہوں. حسین دے پیچھے نماز پیچھے پڑھ کے بھی دین سمجھ نہ آیا. تے تسی اج کی سمجھتے ہو 1400 سال تو بعد ساڑیاں تقریراں سن کے کسی نو یہ تے رب دا فضل ہوے تے او دا کرم ہوے تے کسی دا دل کھول دے تے انہوں حق ول لے آوے، یہ تے پھر بات ہے نا. ورنہ حسین ابن علی سامنے کھڑے ہون جی تے رسول اللہ دے نال مشابہت بھی رکھتے ہون جسمانی بھی. توجہ، وہ کون حسین جنہ دے بارے حضور فرمایا حسین منی وانا من الحسین. فرمایا حسین میرا تے میں حسین دا. حضور جنہ منی وانا من الحسین. احب اللہ من احب حسینا، اللہ او دے نال پیار کرنا جڑا حسین نال پیار کرنا. حسین سبت من الاسباط، اور حسین خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے. اور حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کی زبان رسول اللہ نے خود چوسی ہو، اور جن کو ممبر پر بیٹھ کر حضور نے حسن اور حسین کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ لڑکھڑا کر آ رہے تو حضور نے خطبہ چھوڑ کر دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا ہو. جن کی یہ شانیں ہوں ان کے پیچھے نماز پڑھ کر بھی کوئی دین کو نہ سمجھے اور پھر جا کر ڈیوٹی پر کھڑا ہو جائے حسین کو روکنے کے لیے. بس یہ بات ہمیشہ میں یہ کرتا ہوں، خدا کا وہ شکر ادا کرے کہ جس کے دل کے اندر حضور کی محبت، حضور کے صحابہ کی محبت، حضور کے اہل بیت کی محبت اور دین کا درد موجود ہو، اور وہ زندگی میں اگر مگر نہ کرے اور کبھی بھی وہ نفسانیت اور حالات کے مطابق نہ چلے. جب بھی کوئی وقت آئے تو کہے او چھوڑو یار مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. ہاں تو یہ بات لوگ کہتے ہیں جی او فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، او جی فلاں بندہ نہیں مانتا. تو بتاؤ حسین سامنے کھڑے ہوں گفتگو ایسی فرما رہے ہوں. ہاں جی، اور حسین ابن علی کی زبان سے اپنے ایک تو میں صدیوں کے بعد حدیث پڑھوں تو آپ میرے پڑھتے ہوئے ہی آپ اشش کر اٹھے کیا میں پڑھ دیں وہ لمبی حدیث توجہ جیڑی امام حسین کو مروی کیوں جی ہاں امام حسین تے تسی ویسے اشش کر اٹھنا ہے. تے دسو یہ تنخواہ دی کتنی مجبوری ہوندی، یہ حکمرانہ دیاں ملازمت دی انہاں دی جناب تعلقات دی کتنی مجبوری ہوندی کہ حسین اپنی زبان نے جو حدیث بیان کر رہے ہوں تے سامنے 1000 بندے نو حدیث سمجھ نہ آوے. پورا خطبہ آپ نے دیتا نا، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا میں یہ کہنا، فرمایا میں اپنے نانا جان نو فرماندے ہوئے اے سنیا تے پھر بھی 1000 بندے وچوں کسی نو سمجھ نہ آوے.
اور پھر بھی وہ امام علی مقام دا راستہ روک کے کھڑے ہو جان. جدو امام علی مقام چلے تو آپ نے فرمایا بھائی کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب تسی ہن دائیں بائیں نہیں جا سکتے, ہن اسی محاصرہ تہاڈا کر لیا, ہن تانوں ابن زیاد کو جانا پینا. ہاں جی, یہ میں بہت ساری گلاں حذف کردا وچوں تاکہ تواڈے ذہن دے مطابق گلاں کراں. میں وہ تو جگر پھٹتا ہے جڑیاں گلاں وچ لکھی ہوئی ہیں, ہاں, لیکن میں وہ صرف اتنا ہی گل کرنا جتنا تہاڈا ذہن قبول کرے. ہاں, کلم الناس علی قدر عقولہم, جی مخلوق بیٹھی ہوئے وہ گل. یہ علماء دی امانتاں بہت سارے علم جڑے اسی تواڈے سامنے ظاہر نہیں کرتے, یہ نہ ہوے تساں دین تو چلے جاؤ. حسین کھڑے ہون تے انہاں دا محاصرہ کر لیا جائے تے نمازاں حسین پیچھے پڑھن تے مجبوری تنخواہ ہوے تے یزید دی مجبوری بن جائے, اور دسو پھر حسین دا صبر ہی سی جڑا مار گیا سارے. ہاں جی, کیوں یہ پھر جو یہ جڑے یزیدی ٹولا ہے یہ کہندے جی وہ سلطنت واسطے گئے سن. اقبال کہندا مدعا یا سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے بات چنی سامان سفر. اقبال کہندا جی حسین سلطنت واسطے گئے ہوندے تے جلیا شیر خار پتر لے کے تے کدی نہیں کوئی جنگج گیا. تا قیامت کتے استبداد کر اور موج خونے او چمن آباد کر. اقبال کہندا اے تے حسین ابن علی دا ہی کام سی, تا قیامت ظالمہ دا پنجا توڑ گئے. ہاں جی, پوری سلطنت ایک طرف کھڑی ہوئے تے حسین کلے بھی انہاں دا پنجا توڑ دیں دیں. ہاں جی, اقبال کہندا تا قیامت کتے استبداد کر اور خون موج او چمن آباد کر. تو اقبال کہندا تینوں پتہ ہے اس کھیت نو تے اس چمن نو خون کون دے کے آباد کر گیا قیامت تک؟ اقبال کہندا وہ حسین ابن علی کر گیا قیامت تک. عن الحسن ابن علي قال سألت خالي هند بن أبي علا وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق بي فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلالى القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطوله. قال الحسن فكتمت الحسين زمانا ثم حدثت ووجدت قد سبقني إليه فسأله عما سألت ووجدت قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان إذا روى إلى منزله جزا دخوله 3 أجزاء, جزءا لله عز وجل وجزءا لآله وجزءا لنفسه ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره. يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن زواج ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منه بشره وخلقه ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبيه ويقبح القبيح ويضحيه معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم
أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومبازرة. سألت عن مجلسي قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه وفاوضه في حاجة صابرا حتى يكون هو المنصرف عنه وسأله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء. مجلس مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تبن فيه الحرم ولا تنسى فلتات متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. امام حسن فرماتے ہیں میں اپنے مامو جان کو ہند ابن ابی اعلیٰ کو پوچھا وہ حضور دا حلیہ مبارک بیان کرتے سن تے میں انہاں کو سوال کیتا کہ مینوں بھی کوئی شاید دسو کہ میرے نانا جان دا حلیہ مبارک کیو جیسی میرے نانا جان دی مبارک اکھاں کیو جیاں سن حضور دیاں پلکاں کیو جیاں سن حضور دی پیشانی مبارک کیو جیسی حضور دا سر اقدس کیو جیسی حضور دے مبارک ہاتھ کیو جیسن حضور دیاں کلائیاں کیو جیسن حضور دے کندھے مبارک کیو جیسن حضور دا سینہ کیو جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں زلفاں کیو جیسن حضور دی مانگ کیو جیسی رسول اللہ دی پاؤں مبارک کیو جیسن حضور چل دے کیویں سن حضور مسکراندے کیویں سن حضور کسے وال توجہ کیویں فرماندے سن حضور گفتگو کیو جی کردے سن کہندے نے میں اپنے مامو جان کو ساریاں گلاں پوچھیاں تے فقطم تو قال الحسن فقطم تو الحسین زمانہ. امام حسن فرماندے میں یہ حدیث چھپا کے رکھی میں پوچھ تے لئی سی لیکن میں یہ حدیث چھپا کے رکھی حسین کولوں کوئی موقع آئے گا تے میں کہاں گا بھائی جان یہ تانوں پتہ ہے ساڈے نانا جان دے ابرو کیو جو سن کہندے میں بڑا عرصہ چھپائی رکھی تے جدوں میں حسین نو حدیث بیان کرن لگا تے قد وجدتو قد سبقنی الیہ فسالو اما سالتو کہنے لگے میں حیران ہو گیا. امام حسن فرماندے میں حیران ہو گیا کہ جیڑی گل میں بعد وچ پوچھی سی حسین اپنے مامو کو پہلے پوچھ چکے سن. امام حسن فرماندے اس تو اگلی گل نے مینوں اور حیران کر دیتا ووجدت قد سالا باو ام مدخلی و ام مخرجی و شکلی فلم یدا منو شیا. کہنے لگے میں حیران ہو گیا کہ میرے تو پہلے حسین اپنے ابا جی علی مرتضیٰ کو یہ پوچھ چکے سن کہ ساڑھے نانا جان جدو گھر جاندے سن تے حضور دے معمولات کی ہوندے سن جدو میرے نانا جان گھر تو باہر تشریف لے آندے سن پھر حضور دی عادات تے سیرت مبارک کیوں جی ہوندی سی فلم یدا منو شیا انہاں حضور دی سیرت تے صورت دے بارے کوئی شاید چھوڑی کوئی نہیں سی جڑی میں ابا جی کو پوچھدا جناب. کیا بات رضا اس چمنستانی کرم کی کیوں جی فرماندے کوئی فلم یدا منو شیا میں اپنے ابا جی کو پوچھن واسطے حسین میرے واسطے گل ہی کوئی نہیں سی چھوڑی. قال الحسین تے حسین کی فرماندے سال تو ابھی ان دخول رسول اللہ میں اپنے ابا جی کو پوچھا جدوں حضور گھر دے اندر تشریف لے جاندے سن پھر حضور دے معمولات کی ہوندے سن تے فرمایا جزا حضور تقسیم کر دے سن ہاں جی جزن للہ عز و جل و جزن لآلی و جزن لنفسی. فرمایا ایک وقت حضور صرف اللہ واسطے گھر رکھ دے سن او دے وچ صرف اللہ رب تے رسول دی بات آپس سے ہاں تے دوسرا اپنے اہل خانہ کو آج کون آیا کون گیا کتنے مہمان آئے آج کوئی سوالی واپس تے نہیں گیا آج کوئی مہمان آیا تے مینوں دسیا نہیں کوئی مہمان آ کے تے چلا گیا سارے تے وجزن لنفسی ثم جزا جزا ایک اللہ واسطے ایک آل واسطے تے ایک اپنی ذات واسطے ثم جزا جزا بینہ و بین الناس فیرد ذالک بالخاصۃ علی العامہ ولا یدخر عنہم شیئا. امام حسین فرماندے جڑا حضور اپنی ذات واسطے وقت رکھ دے سن نا وہ پھر اپنی امت تے قربان کر دیں
کیوں جی؟ تے ولا یدخر عنہم شیئا، پھر حضور خاص لوگوں نو آما ہوتے ترجیح دیندے سن، خاصا نو بلا کے حضور فرمان سن اے گل انجے اے گل انجے، تے حضور اپنی امت دے واسطے کوئی چیز چھپا کے نہیں سن رکھتے. ہاں جی. اور فرمایا پھر ایک ذل حاجت وذل حاجتین وذل حوائج فیتشاغلون، حضور اپنی امت دے معاملات وچ ہی مصروف رہندے سن. او وقت بھی حضور اپنی امت واسطے وقت وقت کوئی ایک حاجت والا لے کے آیا، کوئی دو لے کے آیا، کوئی تین لے کے آیا. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. امام حسین فرماندے پھر حضور اپنی امت دی اصلاح واسطے صحابہ نو بھی جڑے خاص لوگ سن فرماندے میری امت دا کام کرو، اے میری امت دا کام کرو، اے میری امت دا کام کرو، اے میری امت دا کام کرو. اس وچ میری امت دی بھلائی ہے. او جڑا وقت حضور دا ذاتی سی نا، او بھی خاص لوگوں صحابہ نو اندر بلا کے حضور فرمان سن اے کم رہ گیا، او فلانے بندے دا کم رہ گیا، او فلانے بندے دا کم رہ گیا، او فلانے دا اے چیز رہ گئی، فلانے دا مکان نہیں بنیا، فلانے دے گھر مکان ٹوٹ گیا، او فلانے دے اتنے بچے نو دا آمدنی کم ہے، اتنے روٹی پہنچاؤ، اتنے خرچے پہنچاؤ، او فلانے بندے دا گھوڑا کمزور ہے، انہوں گھوڑا نواں لے کے دیو، انہوں او بیمار ہے. حضور اے سارا کم جڑا فرمان سن حضور اس وقت نو ہی اپنی امت واسطے وقت فرما دے. آج امت کیسی ہے؟ حضور ذاتی وقت بھی امت نو دے دیتا. آج امت کیسی ہے کہ امت کے پاس درود پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے. آج امت کیسی آ گئی کہ انگوٹھے چومنے کا بھی یہ فتوے پوچھتے ہیں کہ جی میں نے کہا حضور نے ذاتی وقت بھی تیرے اوپر لگا دیا. اور حضور وہ ذاتی وقت جو تھا امت کی اصلاح کے لیے حضور اسی میں مشغول رہتے اور صحابہ کو بھی مشغول کر دیتے کہ بھائی میری امت کا وہ کام رہ گیا، وہ غریب کا کام رہ گیا. اسی لیے تو وہ صحابہ ہر صحابی کو پتہ ہوتا، جب کہا نا وہ جگہ مسجد درار والی جگہ جب پلاٹ بن گئی تو حضور نے فرمایا آپ فلاں صحابی نے فرمایا تسی بناؤ. انہوں نے کہا جی میں تو نہیں بناتا، وہ فلانے صحابی کو گھر نہیں تسی بنا دے، انہوں پلاٹ دے دیو. یعنی انہوں نے یہ بھی پتہ سی جس کو گھر ہے تو جس کو گھر کوئی نہیں. یہ کیڑی امت ہے جڑے نال ہمسائے دا بھی پتہ نہ ہوئے کہ کھا کے ستا بیریا ٹاؤن تے جناب فلانے ٹاؤن بنا کے تے جگیاں والے نہ کس نے پتہ کرنا. میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا وہ امام حسین ہے دسیا. اگے امام حسین فرماندے میرے نانا جان کی فرماندے سن فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ. فرمایا بھائی جڑے لوگ میرے تک اپنی حاجتاں نہیں نہ پہنچا سکتے انہاں دی حاجتاں تسی لے کے آیا کرو، میرے کو انہاں دے معاملات تسی لے کے آیا کرو، انہاں دے سارے مسئلے تسی لے کے آیا کرو. حضور دا حیبت اور جلال ہی اتنا سی، ہر بندہ حضور نال گل نہیں سی کر سکتا. ہاں یہ تے حدیثاں وچ موجود ہے کہ حضرت حذیفہ ہے جڑی امام حسن تے حسین والی حدیث ہے تے سیدہ فاطمہ الزہرا والی حدیث ہے. یہ وچ امام حضرت حذیفہ فرماندے میں اپنی امی جان کو اجازت طلب کی تھی کہ اج میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھنا تے میں اپنے واسطے بھی دعا کراواں گا تے تواڈے واسطے. فصلیت مع المغرب فرماندے میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھی. فصلا حضور دا حیبت اور جلال اتنا سی کہ میں حضور نال گل نہیں کر سکے. فصلی العشاء پھر حضور عشاء بھی پڑھائی. عشاء پڑھان تو بعد بھی فرماندے میں حضور دے حیبت و جلال دی وجہ تو گل ہی نہ کر سکیا. ثم انتفلا پھر حضور اپنے کاشانہ اقدس گھر اقدس دی طرف چل پیا. حضور فتبیتو کہنے لگے میں بھی پیچھے ہاتھ بن کے پھر چل پیا، گل تے ہو نہ سکی. ہاں جی. فسمع صوتی حضور نے پیچھے اپنے چلن دی آواز سنی. فرمایا من ھذا حذیفہ تو ہاں جی توجہ. فرمایا من ھذا پھر خود ہی فرمایا حذیفہ فقلت نعم قال ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک. پھر خود ہی فرمایا کیا کام آئے ہو، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے. یہی کام تو وہ لے کر آئے تھے گھر سے. ہاں جی کہنے میں اپنی امی جان نو کیا میں حضور کو عرض کراں گا میرے واسطے بھی حضور بخشش منگن تے تواڈے واسطے بھی. تو فرمایا کیا کام ہے، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے. اب کیا حضرت حذیفہ کہتے جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. کیا مانگنا تھا، وہ تو جو مانگنے کے لیے آئے تھے وہ تو بن مانگے مل گیا. تو پھر اس موقع تے فرمایا حذیفہ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل ھذا الليلہ استاذن ربه يسلم علیہ.
وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ اب حضرت حذیفہ تو اس فرشتے کو نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن میرے آقا نے فرمایا حذیفہ جو تمہارا کام تھا وہ تو ہو گیا نا، تم دعا کرانے کے لیے اللہ تجھے بھی بخشے، بتا کیا چاہتا ہے؟ انہوں نے پھر آگے سے کیا بات کرنی تھی، وہ تو کوئی نہیں۔ فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ، یہ تو قریب اشارے کے لیے آتا ہے، ذالک دور کے لیے آتا ہے، فرمایا یہ فرشتہ آج رات نازل ہوا، آج سے پہلے کبھی بھی یہ زمین پر نہیں آیا۔ کیوں نازل ہوا؟ استاذن ربہ، اس نے آج اپنے رب کو اجازت طلب کی تھی، کیا؟ بین یسلم علیہ، یا اللہ میں نے آج اجازت دے میں تیرے نبی نو سلام کر کے آؤں۔ اور یہ مجھے خوشخبری دے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا، جی صحابہ نے سلام پڑھا، یہ لوگ آج کرتے ہیں، یعنی حضور دی شان تے وراو، میں انہاں گلاں تے خود میں ادھی میری صحت انہاں گلاں تو برباد ہوندی۔ کلمہ پڑھن تو بعد بک بک کرن دا مطلب ہی کوئی نہیں، کلمہ جو پڑھ لیا جی کھڑے ہو کے پڑھا کہ بیٹھ کے پڑھا، میں آکھا اے تے مینوں حدیث وچ ہن کوئی نہیں لکھیا بھائی اس فرشتے نے کھڑے ہو کے سلام پڑھا یا لمحے پہ کے پڑھا۔ کوئی سوال ہے جی؟ جب فرشتے آئے تے حضور نو سلام پھر کیویں دیتا ہونا ہے؟ انجی کیا ہونا ہے نا جناب؟ ہاں جی دسو، اے کوئی سوال کرنے والے جی جمعے تو بعد پڑھیا کہ جمعے تو پہلے پڑھیا؟ ہاں جی اے کوئی سوال کرنے والے امت دے ہیں جڑی جس امت جنہ کماں وچ پہ گئی؟ فرشتے نے دوسرا یہ مجھے خوشخبری دینے آیا، کیا؟ بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور یہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ یہ ہے حسنین کریمین کی یہ شان ہے، اس ساری شانوں میں اس واسطے بیان کر رہا ہوں، اتنے حضور دا حیبت اور جلال سی کہ صحابہ ہر بندہ حضور نال گل نہیں سی کر سکتا۔ تو میرے آقا فرماندے سن وابلغونی حاجت من لا یستطیع ابلاغها، امام حسین فرماندے میرے نانا جان نے اعلان کر رکھے سی بڑے بڑے صحابہ نو کہ جڑے لوگ میرے حیبت اور جلال دی وجہ تو میرے تک اپنی ضروریات نہیں